صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رمضان المقدس کا مہینہ عطا فرمایا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے آنے کے دو مہینے پہلے رجب اور شعبان کی شروعات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ، مجھے زندگی اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جب یہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے تو یہ رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ مجھے زندہ رکھنا اور پھر رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل دعا ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے لیے زندگی کی لمبی زندگی کی دعا نہیں مانگی، لیکن جب رمضان کے مہینے کے آنے کا وقت ہوتا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہوگا، جس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقلاً دعا مانگ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر رمضان جیسا مقدس مہینہ ہم کو ملے اور ہم اس مہینے کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر اگر ہم نے نہیں کی تو اس کے علاوہ پھر دوسرا کوئی موقع انسان کو مل ہی نہیں سکتا جس میں اس کی مغفرت ہو سکے. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن مسجد نبوی کے اندر منبر پر تشریف لے رہے تھے. پہلے منبر پر تشریف رکھی، آپ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. دوسرے منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین. یہ حدیث ہم بار بار فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سوچنے کی یہ حدیث ہے کہ یہ کتنی عظیم الشان حدیث ہے اور کتنی جھنجھلا دینے والی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد نبوی، منبر رسول، جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز، جمعہ کا وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین آمین آمین. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر مکہ والوں کی اور مشرکین مکہ کی تمام تکلیفیں برداشت کی آپ نے. پتھر بھی کھائے، زخمی بھی ہوئے، ہر طرح کی اذیتیں برداشت کی، لیکن کبھی آپ نے کسی کو بد دعا نہیں دی. یہ ایک موقع ہے
اور وہ بھی اتنی خطرناک بددعا کہ جمعہ کے دن منبر رسول پر روضہ اقدس کے منبر رسول روضہ منبر کے پاس اور دعا کر رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور اس پر آمین کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جبریل کی بددعا ہو اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کا اسٹیمپ ہو، پھر اس بددعا کے قبول ہونے کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ آپ منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی آپ منبر پر آمین 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 نہیں بولتے، اس مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ آمین بولا، کیا وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں منبر پر قدم رکھ رہا تھا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہلاک ہو وہ مسلمان، ہلاک ہو وہ آدمی جس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور وہ اس مہینے کی قدر کر کر اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور اس کی اگر مسلمان قدردانی نہ کرے اور اس کی بے حرمتی کر کر رمضان کی بے وقاحتی کر کر اپنی مغفرت سے محروم رہ جائے، پھر زندگی میں اس کو دوسرا کوئی چانس نہیں مل سکتا جس میں وہ اپنی مغفرت کرا سکے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے کی قدر کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلا فریضہ اس مہینے کے احترام کا اور قدردانی کا یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، ان روزوں کو برداشت کریں، ان روزوں کو رکھیں اور اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمانوں کہ ایک دنیاوی چھوٹے سے کام کی وجہ سے روزے رکھنا تو درکنار، روزے نہ رکھنے کو اپنے اوپر فخر سمجھتے ہیں۔ اپنا تھی روزہ نہ رکھا ہے، بہت تکلیف پڑے، روزہ نہیں رکھتا اور اس کے اوپر پھر اس کو فخر سے بیان کرتا۔ روزہ نہ رکھنا تو گناہ ہے، لیکن اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ ایسے الفاظ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، ایسے بولنے والے کو تو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر چند گھنٹے بھوکے رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تکلیفیں ہوتی اس کو برداشت کر لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی عذر کی وجہ سے سفر میں ہے، بیمار ہے اور اس وجہ سے وہ روزہ رکھ نہ سکا، روزہ چھوڑا نہیں، بیچارہ معذور تھا اور اس نے روزہ چھوڑنے کے اوپر مجبور تھا، اب وہ اس رمضان کے بعد اگر وہ 100 سال تک مسلسل روزے رکھے تو 100 سال روزے رکھنے کے اوپر اس کو وہ برکتیں، وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس رمضان کے مہینے میں رمضان میں روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ یہ تو اس معذور آدمی کے لیے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عذر چھوڑا تو بھی اس کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن رمضان میں رکھنے کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ بعد میں قضا کرنے کی وجہ سے وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ حضرت مولانا ذوالفقار دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ویسے تو پورے سال اللہ کی رحمتیں برستی ہے، پورے سال اللہ کی نعمتیں بندے پر اترتی رہتی ہے،
لیکن 11 مہینے جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہے اس کو ایک طرف جمع کرو، اور رمضان کے مہینے میں 30 دن جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہے اس کو ایک طرف جمع کرو۔ یہ رمضان کے مہینے کی صرف برکتیں یہ 11 مہینوں کی برکتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے کہ ایک طرف سمندر ہو اور دوسری طرف گلاس کے اندر پانی ہو۔ جس طرح گلاس کے پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمندر کے پانی کے مقابلے میں، اسی طرح رمضان کے ایک مہینے کی برکتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا 11 مہینوں کی برکتوں کے مقابلے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ملا، اتنی برکتوں والا مہینہ، پھر بھی اگر کوئی اس کی قدر نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا دوسرا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا زبردست مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، ایک طرف اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، دوسری طرف ایک دوسرا فرشتہ مقرر کیا ہے کرامن کاتبین جو گناہ لکھتا ہے۔ جو بھی بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق کم سے کم ایک نیکی پر 10 ثواب لکھ دیتا ہے، اور اگر زیادہ اچھی نیت ہو، بہت اچھی پختگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی پر 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ تیرے کو لکھ لینے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم، کہ ہر ایک انسان کا نیک کام اس کو ثواب کے طور پر منیمم 10 ثواب سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ نے فرشتے کو کہہ دیا ہے کہ تیرے کو ہر نیکی کا ثواب لکھ لینے کا الا الصوم، لیکن روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو کہا کہ روزے کا ثواب تم کو نہیں لکھنے کا۔ کوئی نماز پڑھے اس کا ثواب لکھ لو کہ اس کی نماز پر اس کا اتنا ثواب، کسی نے صدقہ کیا اس کے اس صدقے کے اوپر اتنا ثواب لکھ لو، لیکن اگر کوئی روزہ رکھے تو روزے کا ثواب نہیں لکھنے کا کہ تیرے کو اتنی نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے تم صرف لکھ لو کہ اتنے روزے رکھے ہیں، اس روزے کے اوپر کیا ثواب دینا ہے، کل قیامت کے دن میں خود اس کو اس نیکی کا ثواب دوں گا، انا اجزی بھی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کی کتنی بڑی اہمیت۔ ہر نیکی کا ثواب فرشتہ مقرر کر کر لکھ دیتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم مقرر مت کرو، اس کا ثواب میں کل قیامت کے دن دوں گا۔ بلکہ بعض علماء تو اس حدیث کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ انا اجزا بھی، اس کا مطلب ہے کہ جس نے روزے رکھے اس کو روزے کے بدلے میں ثواب نہیں، بلکہ اس کو روزے کے بدلے میں خود دے دیا جاؤں گا، میں اس کا ہو جاؤں گا۔ انا اجزا بھی، نیکیوں کے اوپر ثواب ملتا ہے لیکن روزہ رکھنے پر تو اللہ خود مل جاتا ہے۔ انا اجزا بھی، بڑی زبردست یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے فضائل میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور حدیث میں جتنے ارشادات فرمائے ہیں، اگر ہم ان ارشادات کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں، اس کے بعد بھی اگر ہم رمضان کی قدر نہ کریں تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے ہی لائق نہیں۔ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ نے مجھ پر فرض کیے، یہ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی رکھی ہے، میری ذمہ داری رکھی ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یار اس نے روزہ نہیں رکھا۔ تو لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا، اس روزے کا کوئی ثواب نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھنا کہ اگر نہیں رکھوں گا تو یہ ایسا بولے گا، اس کا بھی کوئی ثواب نہیں۔ من صام رمضان ایمانا،
اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے روزہ مجھ پر فرض کیا اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس پر میں اللہ پر بھی کوئی احسان نہیں کرتا اور کسی انسان کو دکھانے کی بھی مجھے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایمان و احتساب، ثواب کی نیت سے کہ اس روزے پر اللہ مجھے ثواب دے گا، اللہ مجھے انعام عطا فرمائے، اللہ میری دنیا اور آخرت بنائے گا، اس نیت سے جو بھی آدمی روزہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر اس کا روزہ ختم ہوگا اور دوسری طرف اس کو یہ ثواب دیا جائے گا کہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے نکال دیں گے۔ یہ روزے کی فضیلت آخرت کے اعتبار سے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی اہمیت، روزوں کی فضیلت اور خاص طور پر اس روزے کو، یا یوں کہیے کہ اس رمضان کو فضیلت کیوں ملی، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اتنا مبارک مہینہ صرف اس وجہ سے ہے، اللہ نے اس کو اتنا زبردست برکتوں والا اس لیے بنایا ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ اور یہ قرآن کی خصوصیت، جس کسی کے ساتھ بھی قرآن کی نسبت لگ جاتی ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین چیز بن جاتی ہے۔ رمضان میں قرآن اترا تو 11-12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان بن گیا۔ مسلمانوں کے اندر سے جس کے سینے میں قرآن اتر گیا وہ سارے انسانوں سے افضل حافظ قرآن بن جائے گا۔ قرآن کی یہ خصوصیت، دنیا میں جتنے بھی کاغذ ہیں، اگر ان کاغذوں میں سے کسی بھی کاغذ کے اوپر قرآن کی تحریر کی نسبت آ گئی، قرآن لکھا گیا، یہ دنیا کے سارے کاغذوں سے افضل بن جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی افضل ترین مہینہ اس لیے بنا کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو رمضان کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو رمضان کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے۔ اس مہینے میں ہمیں قرآن کے ساتھ بھی بڑا ربط اور تعلق رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہم قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا رکھ کر اپنا کوئی اسٹاک بچانا نہیں چاہتا کہ یہ انسان سارے اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک پانی نہیں پئیں گے تو تھوڑا پانی اسٹاک ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ کھانا اگر یہ اتنے ٹائم نہیں کھائیں گے تو تھوڑا کھانا بچ جائے گا، اللہ کا یہ بھی مقصد نہیں۔ اللہ اس سے ہم کو ٹریننگ دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا مسلمان حقیقی بندہ وہ ہے کہ کھانا اس کی زندگی کی ضروریات میں سے، پینا اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، لیکن جب میں نے کہہ دیا کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک نہیں کھانا تو اس میرے بندے نے میرے کہنے پر اپنا کھانا چھوڑ دیا، اس بندے نے میرے کہنے کے اوپر اپنا پینا چھوڑ دیا، اس بندے نے میرے کہنے کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اصل میں پریکٹس کرنا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ اگرچہ کھانا پینا بیوی کے ساتھ رہنا میری زندگی کی ضروریات میں سے ہے، لیکن اگر تو نہ کہہ دے کہ اس ٹائم پر نہیں کرنے کا تو میں یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو یہ تربیت دیتا ہے کہ جب یہ تیری زندگی کی ضروریات میرے خاطر تو نے اس مہینے کے اندر قربان کر دی تو اب رمضان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، چوری مت کرو، زنا مت کرو، جھوٹ مت بولو، یہ جتنے بھی گناہ کے کام میں نے منع کیے ہیں ان کاموں کو بھی تو چھوڑ دینا۔ جس طریقے سے رمضان میں میرے کہنے پر کھانا چھوڑ دیا، رمضان میں اور رمضان کے بعد تو گناہوں کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ تربیت دلانا اصل مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ہم کو عطا فرمائے، اور روزوں کے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ عصر کے بعد قرآن شریف کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
तअल्लुमुल कुरआनी साअतम मिनल लैल, तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। इस हदीस का तर्जमा होता है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए 5 मिनट 1 मिनट भी बैठ जाना और इस बैठने के बाद इल्म की बातों को सीखना और सिखाना, ये एक बात है। और एक आदमी पूरी रात नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, कुरान की तिलावत करता रहे, ये एक तरफ। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि पूरी रात नवाफिल पढ़ने वाले से भी बेहतर वो आदमी है जो थोड़ी देर दर्स व तदरीस यानी पढ़ने पढ़ाने के अंदर बैठ जाए। एक मर्तबा कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे सहाबाए किराम, और कुछ लोग मस्जिद नबवी के अंदर दूसरी तरफ बैठे हुए थे। यहाँ पर जो बैठे थे वो जिक्र अस्कार और कुरान की तिलावत कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो बैठे थे वो कुरान के मसले मसाइल को एक दूसरे को सीखते और सिखाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अर्ज किया कि तुम क्या कर रहे हो? फरमाया हम जिक्र अस्कार करते हैं, तिलावत करते हैं, इबादत करते हैं। इनको पूछा तुम क्या करते हो? कहा कि हम मसले मसाइल सीखते और सिखाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठ गए और फरमाया दोनों मजलिस से बेहतर है, किलाकुमा अला खैर, तुम्हारे दोनों मजलिस से बेहतरीन है, लेकिन बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे टीचर बनाकर, उस्ताद बनाकर भेजा, और उनके साथ बैठ गए। तो बसा औकात हमारे दिन के असर के बाद हम जरा 2 सिपारे पढ़ लें, तो 5 सिपारे पढ़ लें, 1-2 पारा कुरान की तिलावत कर लें, यकीनन ये बेहतरीन अमल है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम इस तफसीर के दर्स के अंदर और मजलिस के अंदर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इसका सवाब इससे भी ज्यादा होगा। और कुरान पढ़ने के लिए तो हम दूसरा वक्त निकाल सकेंगे, लेकिन फिर ये मजलिस सुनने सुनाने की और कुरान को समझने समझाने की, उसके लिए फिर हम अपनी तरफ से टाइम दूसरा नहीं निकाल सकते। इसलिए ये दोनों बातें मलहूज रखें, अपना वक्त कुर्बान कर कर असर से लेकर मगरिब तक इबादत की नीयत से भी कि कुरान करीम को पढ़ने और सुनने और समझने के लिए हम बैठते हैं। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह।